دیکھنا. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ پریکٹس ایک چھوٹے لیول پہ یہاں پہ تو بڑی روٹین کی چیز ہے. جیسے سنیما کا افتتاح ہوا پچھلے ابھی کچھ دنوں میں, اور اس پہ دعا کرائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی اور پراسپیرٹی کی وغیرہ وغیرہ. یعنی ایک حرام کام ہے, غلط کام میں. شوبز میں نعمان اجاز غالباً ان کی کوئی ویڈیو یا کوئی فلم آتی ہے تو اس پہ انہوں نے دعا لکھا کہ اللہ تعالیٰ برکت دے اینڈ آل دیٹ. وہ اپنے گناہ کی جو سکسیس ہے اس کو بھی ایٹریبیوٹ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اور سکسیس کی طرف. سو دس از کامن. اصل میں دیکھیں نا بھائی جو بیسک اس کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ سمپلی اگر دیکھا جائے تو اس طرح کہ ایک تو ان کو اندازہ ہو گیا یا اوور ٹائم ان کو پتہ کہ اسلام ایک ایسی پیور چیز ہے کہ اگر پیور اسلام اور اسلام کو پریکٹس کرنے والے لوگوں کو آپ باہر سے حملے کر کے انہوں نے دیکھ لیا, اسلام وقت نے ثابت کیا کہ وہ پھیلتا گیا. اب ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر گھس کے اور وہ جو اسلامک کانسیپٹ ہے اس کو یہ تبدیل کر کے نا یہ اسلام کو شاید شکست دینا چاہتے ہیں. تو یہ نہ صرف اتنا ہے, اور دوسری بات جو پہلے آپ نے کی بھائی جیسے آپ نے سویڈن کا بھی حوالہ دیا, میں تو یقین مانے یہ گستاخی کی یا بلیسفیمی کی آپ سمجھیں کہ بہت بڑی انہوں نے بلیسفیمی کی ہے. دیکھیں ایک تو انہوں نے قرآن کی تصدیق کی, پھر اس کے بعد جو وہاں پر جو مٹھائی وغیرہ انہوں نے بانٹی ہے, کچھ چیزیں جو گیسٹ کو انہوں نے دی, وہ رینبو کلرز میں ان کے اوپر قرآنی آیات, اللہ کا نام اور اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی تھیں, اور اس کو انہوں نے باقاعدہ وہ رینبو تھیم کے اندر کیا. اچھا پھر نہ صرف یہ بلکہ شاعر اسلامی, اچھا نکاح تو تھا نہیں لیکن بہت ساری دکھانے کی کوشش کی گئی کہ یہ نکاح ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی پول ڈانس کرتے ہوئے کہہ دے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, تو ہم تو نہیں کہیں گے کہ وہ نماز ہے. تو یہ نکاح تو نہیں تھا میری نظر میں. اور دیکھیں نکاح بھی اگر چلو آپ کہتے ہیں نکاح ہے تو نکاح کے کچھ یعنی نا اسلام میں ہر چیز شریعت ہے, تو شریعت کے کچھ مقاصد شریعہ ہیں بیک پہ اس کے, صحیح ہے. تو اسی طرح نکاح کے بھی کچھ مقاصد ہیں جن میں سے ایک پرائمری مقصد وہ ہے کہ نسل کو آگے بڑھانا. بالکل صحیح ہے. تو یہ ایک وہ, تو اسی طرح اور ہے معاشرے سے زنا کی روک تھام کرنا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان کی فطرت ہے. اسلام کا یہ فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر ایک طرف آپ کی غیر فطری چیزوں پر حد لگاتا ہے تو دوسری طرف فطرت کا راستہ بھی دکھاتا ہے. زنا سے روکا ہے تو ساتھ نکاح کا راستہ بھی دکھایا ہے, صحیح ہے. تو یہ سارے مقاصد, ان میں سے ایک مقصد بھی پورا نہیں ہو رہا. مقصد پورا ہونا تو دور کی بات, بلکہ وہ مقصد کے جو اپوزٹ کام ہو رہا ہے. نکاح کا جس کام سے روکنا مقصد تھا, یہ اس کام کی بھی انتہائی بگڑی ہوئی فارم ہے. ابھی اصل میں تو یہ کچھ ہو رہا ہے نا جو دانیال بھائی نے بتایا, ویری ویری ریلیٹیبل. علی بھائی بھی جو بھی بات کر رہے تھے کہ یہ کامن پریکٹس ہے. ایکچولی دے آر یوزنگ دا سیم ٹیکٹکس وچ ہیز بین ان پریکٹس ان دا سب کانٹیننٹ فار کوائٹ سم ٹائم. شادیاں آپ دیکھ لیں, دام دہیج کا کانسیپٹ, بارات اور وداعی کا کانسیپٹ جو ہے یہ ہندوانہ رسم ہے. اس کو اسلامسائز کر دیتے ہیں کس طریقے سے کہ لڑکی کو رخصت کر رہے ہیں قرآن کے سائے میں. دیٹس ہاؤ. اس طرح کی بہت ساری پریکٹسز ہیں. ناچ گانا ہو رہا ہے. یہ جو پیری فقیری کا ہمارے ہاں ایک یہ بھی ہے. یہ بھی آپ دیکھیں ساروں سے, یہ کیونکہ سکھ اپنے بزرگوں کی بڑی وہ ایک ایسے ہے. اس میں نا میں یہی کہہ رہا تھا جس طرح دانیال بھائی نے کہا نا کہ یہ ساری چیزوں میں آپ کی معاشرت کے اندر یہ چیزیں جس طرح بورو ہوئی ہیں نا, اب آل دیز LGBTQ people and their ideologists they are utilizing the same tactics کہ وہ اس چیز کو کامن کر رہے ہیں by Islamicizing these things. اسی طرح بس اسلام کا لبادہ پہنا کے اور آگے پریزنٹ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو تاکہ وہ چیز آڈ نہیں لگے. آئی تھنک دس از اے بگر تھریٹ. یس, اس اعتبار سے کہ ایک چیز کو آپ گناہ سمجھ کے پہلے کر رہے تھے, اب آپ اس کو جو ہے نا وہ حلال کرنا چاہ رہے ہیں نا. اور یہ دیکھیں ضیاء بھائی, ایک تو نا یہ دجل ہے, دجل جسے ورڈ دجال بھی نکلا ہے. ایک تو دجال ہے جس نے قیامت سے پہلے آنا ہے, جو قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے. تو یہ بھی دجال ہے. سینس دجل کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ, فریب, ڈسیپشن. تو یہ بیسیکلی اسلام یہ دکھا یہ رہے ہیں کہ یار دیکھیں ہم نکاح کر رہے ہیں, صحیح ہے, یہ میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے یا میرا کوئی حرام ریلیشن شپ نہیں ہے, یہ اب حلال ہو گیا ہے. صحیح ہے. انفیکٹ اس نے اپنی ٹیسٹیمونیلز میں بھی لکھا ہے نا, اس نے کہا کہ دس از اے فائٹ اگینسٹ آل دوز پیپل ہو تھنک اٹ از اے کرائم اور سن. اچھا ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ شاید آپ نے یہ غور و فکر کیا ہو کہ بھئی آخر ان کا نکاح پڑھایا کس نے ہوگا, وہ کون مغز پھرا ہوگا, وہ کون پاگل ہوگا جس نے 2 مردوں کا نکاح آپس میں کروایا ہے, اور ایک وہ مرد, مطلب اگر آپ اس
پوائنٹس میں کہا تھا آئرنیز بہت ساری ہیں. تو اگر یہ جو برہان بھائی ہیں یہ تو خود عورت بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو جس کے ساتھ یہ شادی کر رہے ہیں وہ ایک غیر مسلم ہے, تو اگر آپ کو عورت بھی مانا جائے شریعت میں تو تب بھی آپ کی شادی ایک غیر مسلم سے بنتی نہیں ہے. تو ہر لحاظ سے یعنی یہ نکاح جائز ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, جس نے نکاح پڑھایا یہ ہے MPV کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے USA میں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی مسلمس فار پروگریسو ویلیوز, یہ ایک آرگنائزیشن کا انسٹاگرام پہ پیج بھی ہے, اور کہتے ہیں گلوبل ہیومن رائٹس اینڈ سوشل جسٹس آرگنائزیشن ہیڈ کوارٹرڈ ان LA, لاس اینجلس میں یہ بیسڈ ہے. اور یہ مستقل طور پر میں چاہوں گا کہ یہاں پہ ان کے وہ امیجز بھی دکھائیں, LGBT کو فروغ دے رہے ہیں, نیو یارک پرائڈ ود MPV, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ جی اچھا ایک ان کا پوسٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھیے گا, لکھتے ہیں کہ جی ابورشن بینس آر اگینسٹ مائی ریلیجن. سنیں ذرا, یعنی اسلام کہہ رہا ہے کہ ابورشن بینز آر اگینسٹ مائی ریلیجن, ناٹ ابورشن از ناٹ اگینسٹ مائی ریلیجن, ابورشن کو بین کرنا میرے ریلیجن کے خلاف ہے. تو یہ بیسکلی LGBT کے پرو ہیں, یہ ابورشن کے خلاف یعنی ابورشن کے پرو ہیں کہ ابورشن ہونا چاہیے. اس کے علاوہ انتہائی فیمنسٹ ویلیوز پر آگے لکھتے ہیں ایک اپلائی ٹوڈے فار اے پرپل چیک مارک, کہ جی آپ جو ہے نا وہ MPV آتھرائزڈ بندے ہیں یا کاؤنسلر ہیں یا نہیں ہیں. اس کے لیے کہتے ہیں اوپن ٹو کوئر افرمنگ مسلم تھراپسٹس, اور یہ وہاں پہ آپ کو 3 سال اپنے زیر نگرانی رکھیں گے تاکہ آپ کا پراپر دماغ خراب کریں, اور اس کے بعد پھر آپ کو وہ پلیس کر دیں گے ود اے پرپل چیک مارک آپ کو دے دیں گے, جو کہ آپ ٹھپا لگا کے کہیں پہ بھی جا کے آپ کہیں کہ جی آئی ایم ون آف دوز پروگریسو مسلمس, آئی ایم ناٹ دا نارمل ون, آئی ایم دا پروگریسو ون who basically endorses LGBT and endorses this extreme feminist ideology and promotes inclusion, diversity, وہ سارا کچھ. تو ان کے بلکہ انہوں نے نا ایک پوری سیریز چلائی ہوئی ہے سیکشل ڈائیورسٹی اینڈ اسلام کے نام سے, پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 پارٹ 4, اٹر نانسنس, اور کوشش کی ہے کہ یعنی قرآن مجید کی آیات کی اپنی تعویل پیش کی جائے. وہی جو پرانا گھسا پٹا نیریٹو ہے کہ قوم لوط کو جو ہے نا عذاب اس لیے نہیں ملا تھا کہ وہ ہومو سیکشول تھے, اصل میں وہ ریپسٹ تھے وغیرہ, جو کوئی بھی نہیں مانتا. کوئی بھی فقہا کو اٹھا کے دیکھ لیں, اسلامک آپ جتنی بھی یعنی جتنے بھی ہمارے مفسرین گزرے ہیں, جتنے بھی ہمارے علماء جو ہے نا گزرے ہیں, جتنے بھی اسکولز آف تھاٹ گزرے ہیں, کوئی بھی یہ بات نہیں مانتا. اب آپ جا کے جو ہے نا وہ سیریز نکال کے ہمارے ینگ نوجوانوں کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس قسم کی نانسنس تو کوئی بھی نہیں سننے زابین کی اپنی ویب سائٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے این اسلام فار دا 21st century, جیسا کہ اسلام کو اپ گریڈیشن کی ضرورت پڑ گئی تھی آپ کی وجہ سے. تو یہ تو اصل میں دیکھیں, میں ایک پوائنٹ یہاں پہ ریز کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں, خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہیں, وہ ایک اسلام کی نا ایک بنیادی بات سمجھیں. اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں اسلام کے 2 بنیادی ایسپیکٹس ہوتے ہیں کسی بھی ایکٹ آف ورشپ کے. ایک اس ایکٹ آف ورشپ کا ظاہری ایسپیکٹ ہوتا ہے, ایک اس کا باطنی ایسپیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب ظاہری باطنی مثال کے طور پہ اب نماز ہے نا, نماز ہے تو نماز کا ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک باطنی پہلو ہے. ظاہری پہلو یہ ہے کہ آپ کہتے ہو اللہ اکبر, آپ ہاتھ باندھتے ہو, پھر آپ رکوع میں جاتے ہو, سجدے میں جاتے ہو, پھر آپ یعنی سلام پھیرتے ہو, یہ اس کا ظاہری ہے. باطنی ایسپیکٹ کیا ہے کہ جی آپ پڑھ کیا رہے تھے, خشوع کتنا تھا وغیرہ وغیرہ, یہ چیزیں. تو ان میں سے نا یہ ادھر اور والی گیم نہیں ہے کہ آپ کو جی میں اندر سے تو پورا خشوع تھا لیکن ظاہری طور پہ میں چھلانگے مار رہا تھا تو یہ نماز ہو گئی میری. اس طرح نماز نہیں ہوتی. میں قبلہ رخ نہیں تھا, کیا نماز ہوگی؟ اس طرح نماز نہیں ہوتی. تو پاک صاف جگہ نہیں تھی میں لیکن اندر سے خشوع پورا تھا, ایسے نماز نہیں ہوتی. تو نماز کے کچھ ظاہری ایسپیکٹس ہیں, ان کو بھی آپ نے کرنا ہے, اور کچھ باطنی ہیں وہ بھی ہونے چاہیے.